میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، قومی ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ وہاں پر ابن سینا یونیورسٹی اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ شعور اور آگاہی بھی دی جا رہی ہے آزادی کی۔ جیسا ہماری بچی نے بھی کہا کہ میں نے اس پہ ایک میسیج لگایا ہے، فیس بک پہ بھی لگایا ہے اور جگہوں پہ بھی لگایا ہے، واٹس ایپ گروپس میں بھی لگائے ہیں۔ اس میں آزادی کی اہمیت کو میں نے اجاگر کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں 19 صفر بھی ہے اور 14 اگست بھی ہے۔ اب یہ منائیں کہ وہ منائیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ 19 صفر منائیں گے تو 14 اگست خود من جائے گی۔ امام حسین نے آخری جو جملہ کہا تھا اپنے آخری وقت میں، وہ کہا تھا کہ اگر تم لوگ اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم کو نہیں پہچان سکتے اور ان کے ظلم و بربریت کو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم اپنی ذات کے اندر آزادی کو تو اجاگر کرو۔ آزادی اتنی بڑی چیز ہے کہ اچھا اور بھی بہت سارے میں نے لکھے، آپ پڑھ لیجئے گا، میں اس میں ٹائم نہیں سرو کرتا۔ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں آزادی کے بارے میں اور اس کے بارے میں کہ آپ آزادی کو جو ہے وہ نہ رسول اکرم کی ذات سے، نہ امام حسین کی ذات سے، نہ کسی اور قرآن سے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ اب آپ پہ آپ ثابت کریں، میں ثابت کروں آپ کو کہ آزادی ہی اصل ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ بتائیے کہ اسلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک آدمی مسلمان بننا چاہتا ہے، وہ اس کو سب سے پہلے 2 لفظ کیا بولنے پڑیں گے؟ لا الہ۔ اچھا لا الہ کیوں، الا اللہ کیوں نہیں؟ پہلے الا اللہ کیوں نہیں؟ پہلے آپ کو آزاد کرتا ہے، پہلے آپ اللہ یعنی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اسلامی سے زیادہ انسانی جملہ ہے۔ یہ انسان کا جملہ ہے، انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ وہ ہمیشہ اس نے آزاد رہنا چاہا، ہمیشہ آزاد رہنا چاہا۔ اور لا الہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام دنیاوی الہوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں، خود کو بھی آزاد، نہ کسی کے محکوم بنے، نہ کسی کو الہ مانے، نہ خود الہ بننے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پہ کل میں OPD کر رہا تھا تو ایک لڑکی میرے پاس آئی، 30 سال کی تھی، اس کی بچی ٹین ایجر تھی، اور اس نے مجھے ایک ایسی بات کی کہ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کہا تم نے یہ بالکل نقاب میں تھی، اس میں نقاب سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ تم نے یہ کپڑے خود خریدے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو کبھی بازار گئی نہیں، میرے کپڑے جو ہے وہ میرے والد اور بھائیوں کی مرضی سے آتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہا تمہیں کوئی رنگ پسند نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ پسند تو ہے مگر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ لے آتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اپنے گھروں میں بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشوں، جائز خواہشوں اور جائز آزادیوں کو سلب کریں گے، اور پھر آپ کو 14 اگست منانے کا حق آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی جو آپ کے انڈر لوگ ہیں ان کو تو آپ آزادی دیں نا، ان کو تو آپ ان کو ضرور سکھائیں، اسلام بھی سکھائیں، ان کو یہ بھی سکھائیں کہ حجاب بھی سکھائیں، ان کو آپ یہ بھی سکھائیں کہ حدود کیا ہوتی ہیں، لیکن جو جائز باتیں ہیں اس میں بھی آپ آزادی نہیں دیں گے۔ پھر آپ کس منہ سے آپ کہتے ہیں بھئی میرے لیے تو آزادی ہو، اوروں کے لیے نہ ہو، میرے گھر میں بھی نہ ہو، جو میرے انڈر لوگ ہیں ان کو بھی ہم آزادی نہ دیں، ان کو بھی ہم خوشیاں نہ دیں؟ تو یہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے، آپ الہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ رضی محمد صاحب چانسلر ہوں گے مگر الہ نہیں، الہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ان کو، ٹھیک ہے؟ جو ڈسپلن ہے اپنی جگہ، جو باتیں اپنی جگہ، مگر جب آپ کسی کی مرضی پہ پوری اس کی مرضی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر آپ کہاں سے آپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ تو نہیں رہا آپ کے پاس۔ پھر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بے شک ہم آزاد ملک ہیں، کہ ہم جو ہے وہ حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ انڈیا کے اوپر گدے چلا دو۔ ہم انڈیا کی وجہ سے آزاد نہیں ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہماری اپنی آزادی ہے۔ دیکھیں
جتنا وقت پاکستان کی آزادی کو ہوا اس سے 1/3 وقت جو ہے اس یونیورسٹی اور اس کالج کی اس کو بھی ہوا ہے. آپ 3 سے ڈیوائڈ کریں آپ کو آ جائے گا، وہ دونوں آ جائیں گے. تو یہ جو کالج جو ہے اس میں میں نے جب پہلی تقریر کی تھی، پہلی دفعہ جب 14 اگست آئی تھی اور ہم نے تقریر کی تھی، اس میں نے ایک نظم پڑھی تھی. اس کے بعد مجھ سے نہیں پڑھی، لیکن مجھے آج میں بیٹھا ہوا تھا جب حبیب صاحب کہہ رہے تھے 15 فروری کو پہلی ہماری کلاس ہوئی تھی، تو مجھے وہ نظم یاد آ گئی جو میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھی تھی، اور آج بھی وہ ویسی تر و تازہ ہے. وہ نظم یہ تھی کہ تمام دنیا میں جتنے ظالم، یہ شاید مشہور اتنی نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، مگر یہ نظم بڑی کمال کی نظم ہے. تمام دنیا میں جتنے ظالم جہاں جہاں ہیں انہیں بتا دو کہ نسل آدم کی جتنی ذلت تھی ان کے بس میں وہ کر چکے ہیں. جو ان کی پلکوں کی جنبشوں میں حیات پاتے تھے مر چکے ہیں. سیاہیوں کے بطن سے ابھری ہے روشنی کی نوید آخر. گلاب جسموں کو مل رہی ہے رہائیوں کی نوید آخر. انہیں بتا دو کہ تشنا کاموں کے صبر پیمانے بھر چکے ہیں. ابھی کوئی بات کر رہا تھا کہ یورپ اور امریکہ میں جو جتنے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے لیے، اس میں وہ بھی شریک ہیں جو کہ اسلام کے اللہ کو بھی نہیں مانتے. لیکن انسان کے اندر آزادی کا جو جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ توانا ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان کو بھی لے آتا ہے کہ یہ سب ظلم کیسے ہو رہا ہے. انہیں بتا دو کہ تشنا کاموں کے صبر پیمانے بھر چکے ہیں. جو اپنے ہونے سے منفعل تھے سروں کو تانے ہوئے کھڑے ہیں. نماہ ظلمت میں قریہ قریہ نئی شہر کے علم گڑھے. تمام دنیا میں جتنے ظالم جہاں جہاں ہیں انہیں بتا دو. تو میں پہلے بھی